اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم یعنی فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ قرآن سچ ہے، وہ جلد ہی جان لیں گے۔ اس کا جواب اور اس کی تفسیر قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی فرقہ پرستوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وہ سچ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یعنی ان فرقہ پرستوں کو بتاؤ کہ میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، اور ہر خبر ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ انعام آیات 65 تا 69، پارہ نمبر 7۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر کی جانب سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دیں، یا تمہیں فرقوں میں تقسیم کر کے تم کو ایک دوسرے سے لڑا کر مزہ چکھا دیں۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف انداز سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیجئے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ انعام کی آیات 65 تا 69 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو جھٹلایا ہے، یعنی فرقہ پرستوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں فرقوں میں تقسیم کر کے تم کو ایک دوسرے سے لڑا کر مزہ چکھا دے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب نازل کرنے کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن پاک کو جھٹلایا ہے۔ ان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے عذاب کی بات کر رہے ہیں۔ ایک عذاب اوپر سے آ سکتا ہے، اور دوسرا عذاب جو نیچے زمین کی طرف سے آ سکتا ہے، اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ فرقے آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑیں۔ اور خواتین حضرات، ہم پر یہ فرقوں کی لڑائی کا عذاب آ چکا ہے، اور یہ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کو جھٹلا دیا ہے۔ وہ تفسیر کی آڑ میں، تشریح کی آڑ میں قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب بدل کر بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو ہم کس طرح مختلف انداز سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ خواتین حضرات، وکیل وہ انسان ہوتا ہے جو مقدمہ لڑتا ہے اور اپنے ملزم کو بچاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی ہر خبر ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیجئے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ خواتین حضرات، ظالم کا مطلب سورہ البقرہ کی آیات 58 تا 59 میں اللہ تعالیٰ کی بات کو تبدیل کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ فرقہ پرستوں نے تفسیر کی آڑ میں، تشریح کی آڑ میں سارے قرآن پاک کو تبدیل کیا ہے، وہ ظالم لوگ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ان کے پاس مت بیٹھیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، پرہیزگار کا مطلب سورہ زمر کی آیات 32 تا 35 کے مطابق وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹا دیں گے اور ان کے اعمال کا ان کو بہتر بدلہ دیں گے۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ظالموں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ خواتین حضرات، میں بھی پرہیزگار ہوں کیونکہ میں قرآن پاک کی سچائی کی تصدیق کرنے والی ہوں، اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں قرآن پاک کی سچائی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ بھی پرہیزگار بن جائیں، یعنی آپ بھی سورہ زمر کی آیات 32 تا 35 کے مطابق وہ لوگ بن جائیں جو قرآن پاک کی سچائی کی تصدیق کرنے والے ہوں، کیونکہ قرآن پاک وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ تو اس سچائی کی تصدیق کریں گے اور پرہیزگار بن جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہ احسان کرنے والے لوگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے برے کام ان سے دور کر دیں گے اور ان کا اعمال کا ان کو بہتر بدلہ دیں گے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے جو قرآن پاک کو جھٹلانے والے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار پرہیزگاروں میں کرے، یعنی ہم وہ لوگ ہوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہمارے اعمال کا ہمیں بہتر بدلہ دیں گے۔ آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پاک کی سچائی کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔